ناظرین، منٹ منر میں خوش آمدید۔ یہ کل کون کہہ رہا تھا کہ یو این تو ایک بالکل بیکار ادارہ ہے، یو این کی لیفٹ خراب ہے، اس میں اگر یہ میری فرسٹ لیڈی اسٹرانگ نہ ہوتی، گڈ شیپ میں نہ ہوتی تو وہ تو گر جاتی اور چوٹ لگ سکتی تھی، اس کا ٹیلی پرامپٹر وہ بھی ٹھیک نہیں کرا سکے، اور یہ کیسا ادارہ ہے جس نے آج تک کوئی جنگ نہیں رکوائی؟ مجھے دیکھو، میں نے 7 جنگیں رکوائی ہیں۔ تو یہ ادارہ اس کو تو بند کر دیا جائے، یہ عوام پہ بوجھ ہے، دنیا پہ بوجھ ہے۔ جی ہاں، یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یو این جنرل اسمبلی سے اجلاس کرتے ہوئے اب سامنے پوری دنیا کے ورلڈ لیڈر بیٹھے ہوئے تھے، ان کو یہ بتا رہے تھے۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی شخصیت اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یہ جو کل والی تقریر ہے، اس کے اوپر آج ہم ڈسکشن کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سہیل صاحب، آپ کو یہ سپیچ سن کر جب اس کے وہ اقتباسات پڑھ کر ہنسی آئی یا ہنسی نہیں آئی؟ نہیں، ٹرمپ کی جو تقریر تھی وہ توقع کے عین مطابق تھی، کیونکہ صدر ٹرمپ جو ہیں بیسیکلی جو ان کی وجہ شہرت ہے وہ سویپنگ سٹیٹمنٹس ہیں۔ وہ چاہے کسی فورم پہ خطاب کر رہے ہوں یا میڈیا کو بریفنگ دے رہے ہوں یا کوئی اور بات کر رہے ہوں، تو وہ بیچ میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ 1 2 3 کوئی ایسی سویپنگ سٹیٹمنٹس دے دی جائیں جس کے بعد وہ دنیا اس کے اوپر بات کرتی رہے۔ تو بیسیکلی کچھ ان کے اپنے ذاتی خیالات ہیں جو کہ ماہرین کے خیالات سے متصادم ہیں، لیکن چونکہ وہ اس عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ کے صدر پہ، تو دنیا کو ان کی باتیں سننا پڑ جاتی ہیں۔ فرسٹ ٹرم میں بھی جب کووڈ آیا تھا تو انہوں نے کووڈ کے حوالے سے جو باتیں کی تھیں وہ بہت سارے جو ماہرین ہیں، طبی ماہرین، ان کے خیالات سے متصادم تھے۔ اور کل جو انہوں نے تقریر کی تو کلائمیٹ کے حوالے سے جو انہوں نے باتیں کی، تو جو کلائمیٹ کے ماہرین ہیں جو کہ پوری دنیا میں اتنا اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، تو ان کی ریسرچ اور ان کے جو خیالات ہیں یا جو اس سے وہ متصادم ہیں۔ لیکن یہ ٹرمپ کے ذاتی خیالات ہیں، اس کا کلائمیٹ کی جو سائنس ہے، ریسرچ ہے، اس سے کوئی تعلق میرے خیال میں نہیں بنتا۔ لیکن ان کے خیالات کو نا عوام میں بڑی پذیرائی ملتی ہے اور بڑی ایکسیپٹنس ہے۔ یہی باتیں کر کر کے دیکھیں وہ الیکشن جیتے ہیں۔ جی بالکل، ظاہر ہے کہ وہ جو سویپنگ سٹیٹمنٹس وہ دیتے بھی اسی لیے ہیں کہ وہ بیسیکلی ٹرمپ امریکہ کے جتنے بھی، اگر آپ ماضی کے کسی بھی صدر سے موازنہ کر لیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، تو ہمیں نہیں کوئی ایسا پریزیڈنٹ ملتا جو سویپنگ سٹیٹمنٹس دیتا ہو۔ ایک بھی پریزیڈنٹ ایسا نہیں گزرا ان کا۔ 200 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، 250 سال کے ہونے والے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا پریزیڈنٹ جو ہے سویپنگ سٹیٹمنٹس والا، یہ پہلی دفعہ ہے، اور یہ کافی حد تک دانستہ بھی ہو سکتا ہے اور ان کی پرسنالٹی کا حصہ ہے۔ جب وہ سیاست میں نہیں تھے تب بھی وہ اپنی اسی طرح کی سٹیٹمنٹس کے لیے مشہور تھے، جب وہ ریل اسٹیٹ میں تھے یا وہ WWF کی وہ ریسلنگ کے مقابلوں میں تھے یا دوسرے اور ایکٹیویٹیز میں تھے، تو ہر وقت وہ کسی نہ کسی حوالے سے میڈیا کی ہیڈ لائن بنتے تھے۔ تو وہ میڈیا کی ہیڈ لائن میں جب پاپولزم ایز اے لیڈر ایڈ ہو جائے تو وہ بڑی ایک لیتھل قسم کا کمبینیشن بن جاتا ہے کہ وہ ان کو he knows how to occupy the media and he is a populist leader because he is president of the United States۔ چلے اپارٹ فرام میڈیا اٹینشن، وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے 7 جنگیں بند کرائی ہیں فون کر کے، دونوں سائڈز کے بارے میں، جو سائڈز ہوتی تھی نا، ہم تو خود اس کے بینیفیشری ہیں کہ اس جنگ بندی میں بہرحال پاکستان انڈیا کی جو جنگ تھی اس میں ٹرمپ کا رول ہے، جیسے اس کو انڈیا مانے یا نہ مانے۔ ایران اسرائیل جنگ میں ٹرمپ کا رول رہا ہے، اور جو دوسری جنگیں ہیں، اور وہ سارے لیڈر مانتے ہیں۔ شاید ہم نے اس پہ پروگرام کیا تھا، صرف 2 سائٹس ہیں جنہوں نے آج تک ٹرمپ کو اکنالج بھی نہیں کیا اور ان کو جو نوبل پیس پرائز ہے وہ بھی ریکمینڈ نہیں کیا، ایران اینڈ انڈیا۔ اب 7 جنگیں، 14 فریقین، ان میں سے 2 نکال دیں، 12 فریقین اس بات پہ تیار ہے کہ جی ٹرمپ کا ایک رول تھا جنگ بند کرانے میں اور یو این کا کوئی رول نہیں تھا۔ اچھا، یو این کے بارے میں جو ٹرمپ نے کہا ہے کہ یو این کیا کرتا ہے یا کچھ بھی نہیں کرتا، تو میرا خیال ہے کہ ہم لوگ بھی پاکستان میں جو لوگ ہیں،
ہم لوگ بچپن سے یہ باتیں سن رہے ہیں، اپنے حوالے سے سن رہے ہیں، کشمیر کے اور فلسطین کے اور دوسرے جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے. ہم جب اسکول کالج میں پڑھتے تھے تو ہمارے ٹیچرز یہ بات کیا کرتے تھے، یا جو بڑے بڑے تھے. ہم ساری عمر یہی بات کرتے رہے، سنتے رہے. یو این کے رول کی بات کر رہا ہوں. اور ہسٹری بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو لیگ آف نیشنز بنی تھی وہ اتنی زیادہ وہ ان افیکٹو ہو گئی تھی کہ وہ سیکنڈ ورلڈ وار کو نہیں رکوا سکی تھی، اور وہ بالکل ان افیکٹو ہو گئی تھی. اسی طرح یہ جو یونائٹڈ نیشنز ہے، اب یہ 1945 سے ہے، شاید ہی کوئی مثال ہو جس میں اس نے افیکٹولی کوئی دنیا کا کانفلکٹ ریزالو کروایا ہو. مے بی ہو، میں مطلب ہو سکتا ہے اس وقت میرے ذہن میں نہ آ رہا ہو، لیکن اس وقت میرے ذہن میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ یو این کے پلیٹ فارم سے کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوئی کہ اس نے کوئی چلتا ہوا کوئی کانفلکٹ، سیریس قسم کا کانفلکٹ. وہ مسئلے جو آج سے 50 سال پہلے تھے آج بھی وہی ہیں، 70 سال پہلے جو تھے، کشمیر وہیں کا وہیں ہے، فلسطین وہیں کا وہیں ہے، اور دنیا جہان کے جہاں جہاں جو مسئلے چل رہے ہیں وہیں کے وہیں ہیں. مجھے نہیں پتا کہ اتنا بڑا جو یو این کا انفراسٹرکچر ہے اور پوری دنیا کے ممالک اس کے ممبرز ہیں، اس میں شاید اس کی بنیاد میں جو یو این کا اپنا جو چارٹر ہے وہ رکاوٹ ہے سب سے بڑی، جس میں ویٹو کا حق ہے 5 ملکوں کو. اور جب بھی کوئی ایسی ریزولوشن آنے لگتی ہے تو ان 5 میں سے کوئی نہ کوئی ویٹو کر دیتا ہے. اب یہ جو آج کل فلسطین کا اور غزہ کا معاملہ چل رہا ہے، اسرائیل کا، تو اس میں جتنی بھی وہاں پہ کوئی ریزولوشنز آئیں وہ امریکہ نے ویٹو کی. اور امریکہ اسی طرح تائیوان کا معاملہ ہے یا دوسرے جو امریکہ کے انٹرسٹ ہیں اس میں وہ ویٹو کرتا رہا ہے. باقی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ان کی سویپنگ سٹیٹمنٹس اپنی جگہ پہ، ان کے نظریات یا جو بھی ان کی سوچ ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن میرا خیال ہے تاریخ میں ٹرمپ کا جو ایک مقام متعین ہوگا نا آج سے 20 سال بعد، 100 سال بعد، 50 سال بعد، وہ اسرائیل کی بے جا حمایت کا ہوگا. کس پریزیڈنٹ کا نہیں ہوگا؟ جسٹ گو بیک ٹو اس کے جو پریڈیسیسر ہیں، بائیڈن ہے، اس کے بعد اوباما ہے، اس کے بعد بش ہے، کلنٹن ہے. اسرائیل تو ایک پرماننٹ وہ ایگزیکٹلی. لیکن میں کل کی اسپیچ کے کانٹیکسٹ میں اگر بات کروں تو کل کی اسپیچ میں بھی انہوں نے اسرائیل کے اوپر کوئی بات نہیں کی، جو بھی بات کی حماس کے اوپر کی. لیکن یہ بات انہوں نے نہیں کی کہ اس کانفلکٹ میں اکتوبر سے لے کے 23 سے 2 سال ہو جائیں گے 7 اکتوبر کو، تو ان 2 سالوں میں 65,000 سے زیادہ جو فلسطینی ہیں وہ اس میں شہید ہو چکے ہیں. تو اگر ٹرمپ نے ہسٹری میں کوئی اپنا جائز مقام لکھوانا تھا تو اس کو پھر وہ یہ بھی تو کم از کم بول دینا چاہیے تھا نا کہ 60 وہ 20 جو ہوسٹیجز کیپٹیوٹی میں ہے اس کا اس نے کئی دفعہ نام لیا، 20 ہوسٹیجز کا. اور جو 65,000 شہید ہوئے ہیں، بلڈنگوں کی بلڈنگیں تباہ ہو گئی ہیں، بچوں کے بچے، اور جتنا جینوسائیڈ ہوا ہے، جینوسائیڈ کے خلاف اس کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا. تو پھر ہسٹری میں تو اس کا مقام اسی کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے گا، اسی تناظر میں دیکھا جائے گا. وہ تو سر پوری ایسے جو کنٹمپریری اس ٹائم پوری لیڈرشپ ہے نا، وہ تو ساری انڈر ڈاگ ہوگی کہ صرف ٹرمپ بھی ہوگا، کیونکہ ٹرمپ ایک مین اس کا سپورٹر ہے اور دوسرے ممالک بھی ہیں. لیکن ٹرمپ صاحب کی اسپیچ پہ دوبارہ واپس آتے ہیں. ان کا ایک اور گلہ تھا کہ میں نے جنگیں بند کروائیں اور یو این سے مجھے ایک فون تک نہیں آیا کوئی شکریہ کا، کوئی فون ہی کر دیتے اس کو. اچھا، ٹرمپ کی اس بات سے میرا خیال ہے کہ دنیا کے شاید 90% 99% لوگ اتفاق کریں گے کہ دنیا کے کسی بھی بندے کو یو این کا فائدہ نہیں پتا کہ یو این نے آج تک کیا کیا ہے. تو کوئی بھی بندہ، ٹرمپ سمیت کوئی بھی بندہ جب کہے گا کہ یو این نے کیا کیا تو اگلا بندہ بھی یہی کہے گا کہ ہاں یو این نے آج تک کیا کیا. وہ تو 0 = 0 0 کے برابر ہے یو این جو ہے. اور ٹرمپ کا گلہ اپنی جگہ پہ جائز بنتا ہے کہ 7 جنگیں رکوائی ہیں تو یو این کی طرف سے تو کوئی نہ کوئی اکنالجمنٹ ہونی چاہیے تھی. یو این نے تو آج تک ایک جنگ بھی نہیں رکوائی. اس کے بعد آ جائیں جی کلائمیٹ چینج پہ. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ورلڈ ہے جس کو سول سوسائٹی لیفٹ اور وہ اٹھا دیتے ہیں. انہوں نے مثال دی کہ جی 1920 میں ہم سنتے تھے کہ دنیا میں جو ہے نا دنیا شکار ہو رہی ہے گلوبل کولنگ کی، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ بیٹھے بیٹھے ٹرانزیشن کرتے آ رہے ہیں کہ اور اس وقت بھی کہتے ہیں یہی کہا جا رہا تھا کہ 10 سال بعد دنیا ختم ہو جائے گی، 20 سال بعد دنیا ختم ہو جائے گی. وہ گلوبل کولنگ ختم ہو گیا فنامنا. اب گلوبل وارمنگ کا انہوں نے وہ کر دیا، پھر ساتھ کلائمیٹ چینج کو لے اور ساتھ ہمیں ہر اس کے ساتھ سناتے ہیں رپورٹ کے ساتھ کہ جی دنیا تو ختم ہونے والی ہے. تو اس نے کہا کچھ نہیں ہوتا، یہ میں
اچھا امریکہ کلائمیٹ چینج کو اتنا اس طرح سے ٹیک اپ نہیں کرتا جس طرح یورپ کرتا ہے. کل جو ٹرمپ کی اسپیچ تھی اس میں اسرائیل فلسطین ایک چیز تھی جس میں اس نے اسرائیل کے حق میں جتنا بھی بولا اور جینوسائیڈ کے بارے میں وہ ایک چیز ہو گئی. دوسرا کل اس کا جو اصل غصہ نکلا کل یورپ پہ نکلا ہے. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ ہوا یہ کہ ایک دو دن پہلے ہی 4 جو اہم ممالک ہیں مغربی ممالک انہوں نے فلسطین کو ریکگنائز کیا. اس میں یو کے ہے، فرانس ہے اور اس میں کینیڈا ہے اور آسٹریلیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ G7 ہے، 7 جو بڑے کیپٹلسٹ ملک ہیں، تو اس میں یو کے، فرانس، کینیڈا اور آسٹریلیا 4 اگر فلسطین کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پیچھے 3 رہ جاتے ہیں، امریکہ رہ جاتا ہے، اٹلی رہ جاتا ہے اور جاپان رہ جاتا ہے. تو میجورٹی ہو گئی ہے G7 کی، جنہوں نے G7 کی میجورٹی نے فلسطین کو تسلیم کر لیا ہے. اسی طرح جو UN کے پرماننٹ ممبرز ہیں 5، اس میں سے صرف امریکہ ہی ایک رہ گیا ہے جو کہ مطلب ہے کہ اپنی جگہ پہ اڑا ہوا ہے. باقی تو 4 جو ہیں وہ انہوں نے فلسطین کو تسلیم کر لیا ہے یا اس کے خلاف نہیں ہے تسلیم کرنے کے. تو اس لیے ایک تو یہ جو سینس آف ڈپرائیویشن یا آئسولیشن ہے ٹرمپ کا نا، اور خاص طور پہ وہ غصہ اس نے یورپ پہ نکالا ہے کہ یورپ والے میرے پیچھے کیوں نہیں چل رہے، یورپ والے کیوں مجھ سے الگ چل رہے ہیں. تو اسی لیے پھر وہ رشیا کا آئل کی کانٹیکسٹ میں بھی وہ یورپ پہ پھر وہ بار بار چڑھ کے دوڑتا ہے کہ جی وہ رشیا کا تیل کیوں لیتے ہیں. اور اس میں مطلب ہے کہ رشیا کا تیل بہت غلط چیز ہے جس کی بنیاد پہ وہ انڈیا پہ اس نے ٹیرف 25 سے 50 کر دیا. اگر رشیا کا آئل اتنی بری چیز ہے تو اور بھی تو سارے لوگ جو رشیا کا آئل لے رہے ہیں ان کے اوپر کیوں نہیں اتنا زیادہ ٹیرف لگایا. میں انڈیا کی فیور نہیں کر رہا، لیکن بہرحال انڈیا کے ساتھ یہ ایک ٹرمپ نے ایک ہینڈ تو کیا ہوا ہے نا، زیادتی تو کی ہوئی ہے. میں نے تو تقریر میں ڈھونڈتا رہا کہ کہیں پہ کوئی 1-2 فکروں میں کوئی انڈیا پہ چڑھ دوڑے گا. مودی صاحب کی 75ویں سالگرہ پہ ان کو کوئی اچھا سا گفٹ دے دیتا، کوئی ادھر کی اپوزیشن میں کوئی جان پڑ جاتی. جان تو پڑی ہوئی ہے لیکن ذرا زیادہ وہ ہو جاتی تو انڈیا مودی صاحب کو بھی ذرا وہ اوائڈ کر دیا اور پیوٹن پہ بھی اتنا نہیں بولے جو اس سے پہلے زیادہ ان پہ الفاظ کی گورا باری کر رہے تھے. تو یہ تو کل کی ان کی سپیچ میں نا کمی رہ گئی ہے. اچھا پھر جب میں یہ سوچتا ہوں نا کہ ٹرمپ کا مقام جب میں اس کا تعین کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے امریکہ کے تمام جب سے اسرائیل بنا 1948 سے تقریباً 80 سال ہو جائیں گے یا 78-77 سال ہو گئے، امریکہ کے ہر حکومت نے ہر صدر نے اسرائیل کا ساتھ دیا. لیکن یہ جو پچھلے 2 سال کے واقعات ہیں نا، اس میں اس طرح بلیٹنٹلی ون سائیڈڈ جو کل ٹرمپ کی چیز تھی نا، یہ اس طرح کی مثال نہیں ہے. ہاں جی، وہ باقی جو صدور تھے یا حکومتیں تھیں وہ ایٹ لیسٹ 2 اسٹیٹ سولوشن اور ایک جو ہے نا ڈپلومیٹک لینگویج میں. اور کل اس نے بار بار ذکر کیا 20 ہوسٹیجز کا. بالکل 20 ہوسٹیجز نہیں ہونے چاہیے، لیکن اس چیز کا ذکر نہ کرنا جینوسائیڈ کا جس میں 65,000 سے زیادہ لوگ جو ہے مارے جا چکے ہیں، یہ زیادتی ہے. اور ہزاروں فلسطینی ادھر قید میں بھی ہیں، کوئی نہ ٹرائل کا پتہ ہے نہ ان کے جرم کا پتہ ہے، اور جن کی خاطر انہوں نے وہ ہوسٹیج کیے ہوئے کہ جی ادھر سے وہ لوگ. ایگزیکٹلی. اور ایک اور چیز جو میرے خیال میں جو مجھے تھوڑا سا تنگ کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ کل ٹرمپ نے ان اسلامی ملکوں کے ساتھ جو میٹنگ کی ہے تو اس سے ایک آپٹکس یہ بنتے ہیں اور ایک تاثر یہ ابھرتا ہے کہ یہ ٹرمپ کے ساتھی ہیں. اس میں سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، UAE ہے، ٹرکی ہے، پاکستان ہے، انڈونیشیا ہے، جارڈن ہے، ایجپٹ ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں جب کہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے اور پوری دنیا یورپ کے ممالک سمیت G7 کے اکثریتی ممالک کے سمیت اور سیکیورٹی کونسل کے 5 پرماننٹ ممبرز کے اکثریت کے جب وہ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو یہ جو 7-8 یا جتنے بھی اسلامی ملک ہیں یہ ٹرمپ کے ساتھ جا کے جو بیٹھے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ تاریخ جس جگہ پہ ٹرمپ کو رکھے گی انہی پہ ان 7-8 سربراہان کو بھی رکھے گی. وہ ان میں سے تو کوئی بھی نہیں بولے اس میٹنگ کے بعد یا میٹنگ میں پتہ نہیں کیا ہوا ہے. تو اس کے اعلامیہ صرف اتنا جاری کیا گیا کہ جی وہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی غزہ کی جنگ بندی پہ کام ہو رہا ہے. اور یہ بات ہم شاید پچھلے 2 سال سے ہی
سن رہے ہیں، لیکن وہ بال جو ہے نا وہ سارے وہ نیتن یاہو کی کورٹ میں پھینک دی جاتی ہے کہ اسی نے ہی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ تو اس یو این جنرل اسمبلی کے اجلاس کا حاصل وصول ہم ڈاکٹر صاحب اگر اس کو سم اپ کریں تو کیا ہے؟ دیکھیں اس کا حاصل اصول وہی ہے جو 78 سال سے ہو رہا ہے کہ ہر سال ستمبر کے ان تاریخوں کو 22، 23، 25 تاریخ کے قریب یو این جی اے کا ایک سیشن ہوتا ہے جس میں پوری دنیا کے سربراہان جاتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ میں ٹرمپ سے اتفاق کروں گا، اس نے آج تک نہ کبھی کوئی مسئلہ حل کیا، نہ کبھی کرے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔